والے یہ کیا مانگتے ہیں؟ ان کا سوال کیا ہے؟ ان کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ فرشتوں کو گواہ بنا کر مالک کہتا ہے میرے فرشتوں میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس دن اپنے سر میں خاک ڈالتا ہوا ہوا خارج کرتا ہوا دوڑتا ہے کہ میں نے ان بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے اور اللہ عز و جل نے ایک لمحے کے اندر سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ عرفہ کا دن، آئیے ذرا اس عرفہ کے دن سے کچھ سیکھیں، کچھ سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے افضل دعا، سب سے افضل کلمات جو میں نے کہے اور مجھ سے پہلے گزر جانے والے نبیوں نے کہے عرفہ کے دن، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفہ کے دن سب سے بہترین دعا جو اللہ کے نبی نے کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے باقی تمام انبیاء نے کی، یہ پوری دعا منہج ہے، یہ پوری دعا راستہ ہے، یہ پوری دعا دعوت ہے، یہ پوری دعا آپ کو اور مجھے فکر دیتی ہے، اور وہ فکر اللہ کی توحید کی فکر ہے۔ پوری دعا اللہ کی صفات، اللہ کی توحید، عقیدے کی کھلی ہوئی کتاب ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی قانون ساز نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی شہنشاہ نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی ایسا نہیں جس کا قانون اس دھرتی پہ چل سکے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ایک اللہ ہے۔ اچھا ہے کتنے؟ ایک طرف سے آواز آتی ہے لی خمسہ اطفی بہا حر الوبا مصطفیٰ مرتضی وابنیہما والفاطمہ، ہمارے مشکل کشا پنج تن پاک ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، حسن، حسین، فاطمہ، یہ پنج تن پاک مل کر ہماری مشکل کشائی کرتے ہیں۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے نہیں نہیں، ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں، پیر عبد القادر جیلانی وہ خود ہر کام کرنے پہ قادر ہے، اب ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ ایک طرف سے آواز آتی ہے خدا کے پلے میں سوائے وحدانیت کے کیا رکھا ہے، جو لینا ہے وہ لے لیں گے در مصطفیٰ سے۔ اب آئیے میرا مالک اپنے رسول کی زبان سے عرفہ کے دن جو دعا نکلوا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کتنے ہیں؟ وحدہ، نہ عیسیٰ اس کا بیٹا، نہ عزیر اس کا بیٹا، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور میں سے نور، نہ پنجتن پاک مشکل کشا، نہ علی مشکل کشا، نہ ولی مشکل کشا، نہ نبی مشکل کشا، وحدہ، اللہ ایک ہے، لا شریک لہ۔ اللہ نے آسمان پیدا کیا تو کوئی بابا جی ساتھ تھا؟ اللہ نے زمین پیدا کی کوئی پیر صاحب ساتھ ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کو غصہ آیا، مرحب سے جنگ ہوئی، دونوں نے تلوار ماری، تلوار پہلی زمین کو چیر گئی، دوسری زمین کو چیر گئی، تیسری کو چیر گئی، چوتھی کو چیر گئی، پانچویں کو چیر گئی، چھٹی کو چیر گئی۔ تلوار تھی یا ہائیڈروجن بم تھا؟ اب نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، ہمارے شیعہ حضرات کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ علی مشکل کشا کی تلوار چلتی جا رہی تھی اور چھٹی زمین کو جب چیرا تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ بھی ڈر گیا کہ کہیں یہ تلوار چلتے چلتے، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ زمینیں ایک بیل کے سینگ پر ہیں، سنا ہے نہیں سنا؟ بیل کے سینگ پر ہیں، اور جب بیل اپنے سینگ پہ تھک جاتا ہے دوسرے سینگ پہ کرنے کے لیے، زمین کو دوسرے سینگ پہ کرتا ہے تو زمین پہ زلزلہ تب آتا ہے۔ اللہ نے کہا جبرائیل بھاگ کر جاؤ، علی مشکل کشا کی تلوار کے نیچے اپنا پر رکھو، تب کہیں جا کر یہ ٹھنڈی ہوگی۔ جبرائیل نے پر رکھا، آدھا پر کٹ گیا، پھر جا کر بچت ہوئی۔
مالک کا تو اعلان ہے لا شریک لہو، نہ اللہ نے زمین پیدا جب کی تھی اس وقت بھی اس کا کوئی ساتھی شریک نہ تھا، آسمان بنایا کوئی شریک نہ تھا، جنت بنائی کوئی شریک نہ تھا، جہنم بنائی کوئی شریک نہ تھا، انسان جن حیوان درخت چرندے پرندے چرندے سب کو پیدا کیا، لا شریک لہو، نہ اس کی ذات میں شریک ہے، نہ اس کی صفات میں شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں شریک ہے۔ یہ عرفے کے دن کا سبق یاد کیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک۔ شہنشاہ کون ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ جو چاہے قانون سازی کرے، جو چاہے قانون بنائے، یہ اختیار کس کو ہے؟ ہمارے ہاں بھی ہے نا، یہ پارلیمنٹ ہے، یہ دستور ساز اسمبلی ہے، دستور بناتی ہے، قانون بناتی ہے۔ ارے ظالموں، لہ الملک، قانون بنانا رب کے اختیار میں ہے، ہمارے ذمہ تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہمارے ذمہ قانون بنانا، ہمارے ذمہ تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ قانون تو دستور قرآن و حدیث کی شکل میں مالک نے اتار دیا اور اس کی ایسے نگرانی کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا۔ پڑھا ہے یہ قصہ یا نہیں پڑھا؟ اللہ اکبر، میں آج کے بعد شہد، یہ کہا کہ شہد حرام ہو گیا تم بھی نہ کھانا، حرام تو نہیں کہا نا، اپنی ذات کے بارے میں کہا میں آئندہ نہیں کھاؤں گا۔ عرش والے کو یہ بھی برداشت نہ ہوا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اس چیز کو آپ حرام کرنے والے کون ہوتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ آپ کون ہیں اس کو حرام کرنے والے جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کی رضامندی چاہتے ہو یا رب کی رضامندی چاہتے ہو؟ یہ اللہ ایسا شہنشاہ ہے، اس کا قانون ایسا عظیم ہے کہ اس میں تبدیلی کا اختیار عام انسانوں کو تو دور کی بات ہے، وقت کے نبی کو بھی نہیں ہوتا۔ مالک اعلان فرماتا ہے، قرآن حکیم ہے، سورۃ کہف کی آیات ہے، معذرت سورۃ کہف میں نہیں بلکہ 29ویں پارے میں یہ آیات ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اگر میرا نبی اپنی طرف سے ہمارے دل میں کوئی بات لگائے، ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ کے اس کی شہرت کو کاٹ دیں، تم میں سے کوئی اس کو چھڑا بھی نہ سکے، کیونکہ قانون ساز، قانون اتارنے والا اللہ، آپ کے اور میرے ذمہ رب کے اتارے ہوئے قانون پر عمل کرنا۔ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے، تمام تعریفوں کے لائق ایک اللہ عز و جل۔ اب وہ اللہ، اس کی صفت کیا ہے؟ یحیی و یمیت، زندگی کون دیتا ہے؟ مارتا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کل من علیہا فان، سب نے مر جانا ہے، بقا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ کیا خیال ہے، ہم یہ سبق ہمیں یاد ہے یا بھول گیا؟ بھول گیا۔ آپ نے سنا نہیں ابھی ربیع الاول آنے والا ہے تو اشتہار چھپیں گے، اسٹیکر چھپیں گے، سنا ہے ہر عاشق کے گھر میں تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یہ نعتیں نہیں سنی؟ اللہ کے نبی زندہ ہیں، موجود ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، موت زندگی کے اختیار آپ کے پاس ہے۔ نبی تو نبی رہ گئے۔ کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی کی مریدنی کا بچہ مر گیا، پیر صاحب کو جا کر شکایت لگائی، پیر صاحب وہ بچہ مر گیا ہمارا، تو کہا مر گیا تو وقت آیا تھا، مر گیا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہا پھر آپ کی مریدنی بننے کا فائدہ کیا ہوا؟ پیر صاحب نے اڈاری لگائی، درمیان میں سے جا کر تھیلا پکڑ لیا ملک الموت کا اور کہنے لگا وہ میری مریدنی کے بچے کی ایک روح دے جاؤ اور باقی کو لے جاؤ۔ کہا صاحب ہم تو پابند ہیں، اللہ کی طرف سے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ کہا مان جاؤ، ایک دے جاؤ۔ فرشتہ نہ مانا، سارا تھیلا لے کر الٹا کر دیا، سارے مردے زندہ ہو گئے۔ ابھی میں پاکستان گیا ہوا تھا، اسی ہفتے کو آیا تو